السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ضمن میں کہی جانے والی باتوں کو خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سننے، سمجھنے اور پھر ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع وہ ادعیہ ماثورہ یعنی مسنون دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے، جو کہ ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن ابی بکر بن ایوب الدمشقی المعروف بابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الداء والدواء میں ذکر کیا ہے۔ تو انہی دعاؤں میں سے چند ایک کا ہم نے ذکر کر لیا ہے، اور جن خاص دعاؤں کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ انسان کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر دو جہانوں میں فائدہ مند ہیں، منفعت بخش ہیں، اللہ کے انبیاء اور رسل علیہم السلام کی کہی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعائیں بڑی ہی پرتاثیر ہیں، اور ان من جملہ دعاؤں میں سے ایک کا ہم نے تذکرہ کیا اور روایات بھی ذکر کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں اپنی امت کو خبر دی، جیسا کہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم امر مہم، کیا میں اس بارے میں آپ کو آگاہ نہ کروں، خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی ایک کو کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی تکلیف، مصیبت اور دکھ آ جائے، تو وہ فدعا بہی، اس کو دعا کو اللہ کی بارگاہ میں رکھے ان الفاظ کے ساتھ، یفرج اللہ عنہ، تو اللہ اس تکلیف اور دکھ اور مصیبت کو اس سے دور کر دے گا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعاء ذی-النون، حضرت ذی-النون یونس بن متی علیہ السلام کی مانگی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا، اور اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، صبر کیجئے، ولا تکن کصاحب الحوت، اس صاحب حوت کی مانند نہ ہو جائیے، وہ میرا بندہ یونس تھا۔ اور پھر اذ نادا فہو مکظوم، یعنی وہ بہت ہی پریشانی میں، دکھ میں، کرب میں، گرانی میں مبتلا دے، اور اس حالت میں انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا۔ ناظرین، خاص طور پر تکلیف دہ صورتحال میں جب انسان بے بس، لاچار، مجبور، مقہور ہو جائے، مایوسی کی حد تک معاملہ پہنچ جائے، تو
ان حالات میں یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں رکھے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ایک نہیں کئی ایک مصائب میں، پریشانیوں میں اور ہموم و غموم میں مبتلا تھے۔ اذ نادى ربه وهو مکظوم لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اللہ کی اس حالت میں اس اپنے بندے کو نعمت نہ ملتی، نعمت سے مراد دعا اور التجا کی قبولیت ہے، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو ہم ان کو ویسے ہی بے یار و مددگار پھینک دیتے کسی بیابان جگہ میں۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، لیکن اللہ نے دوبارہ ان کو برگزیدہ بنایا، اپنا مقرب اور محبوب بنایا، فجعلہ من الصالحین، اور انہیں صالحین میں سے دوبارہ شمار کر دیا۔ تو ناظرین، یہ اعزاز جو اللہ کے نبی کو ملا اور پہلے جو ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے جن کا ہم نے تذکرہ پہلے کیا ہے، ان کلمات کی بدولت جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں، ویل مچھلی کے پیٹ میں پڑے اللہ کے ساتھ رابطہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کی، گریہ زاری کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کو یہ بڑے ہی محبوب اور پیارے الفاظ ہیں۔ اپنے پیغمبر کے یہ الفاظ اگر آج بھی کوئی ایک مصیبت زدہ انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول کریں گے۔ قابل غور بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس دعا میں جن الفاظ پہ وہ مشتمل ہے وہ سارے کے سارے معبودان باطلہ کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا گیا اور اللہ کی توحید کا اثبات، ابدیت کاملیت، یعنی ایک ایسی اللہ کی بندگی، کامل بندگی کا ایک مظہر ہے، ایک عجیب نمونہ ہے، سب خود سپردگی ہے اللہ کی بارگاہ میں، لا الہ الا انت، تو ہی ہے، انی کنت سبحانک، تو پاک ہے۔ دوسرے الفاظ تسبیح کے ہیں، اور تسبیح اللہ کے نبی نے بیان کی جو کہ اللہ کے انبیاء کے ذکر اذکار میں خاص ایک اہمیت اور قدر و منزلت رکھتی ہے، اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی ابھارا ہے۔ بار بار قرآن حکیم میں تسبیح کے بارے میں ذکر ہوا ہے، اس تسبیح کی قوت تھی، طاقت تھی، جس کا معنی ہے، جس سے مراد ہے سبحان اللہ، سبحانک، یہ الفاظ ہیں انتہائی آسان، زبان پہ ادا ہونے والے، تاثیر میں بہت زیادہ، وزن میں قیامت کے دن بہت زیادہ بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان، دو کلمات ایسے ہیں جو بڑے ہی محبوب ہیں الی الرحمن، رحمان کی جانب، رحمان کی بارگاہ میں، ثقیلتان خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہی ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور جب اعمال کا وزن ہوگا تو اس وقت ان کا بہت زیادہ وزن ہوگا، ثقیلتان فی المیزان۔ تو جو الفاظ بیان فرمائے وہ ان کا آغاز اسی تسبیح سے ہوا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے وہ اللہ اپنی پوری تعریف کے ساتھ، اور پاک ہے وہ بابرکت ذات جو کہ عظمت والی ہے۔ تو ناظرین، تسبیح کا ذکر یہ بڑی تاثیر رکھتا ہے، اللہ کے فرشتے وہ بھی اللہ کی تسبیح میں مشغول و مصروف ہیں، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، رعد تسبیح بیان کرتا ہے، اسی طرح پرند، چرند، درند، جتنی بھی جمادات، حیوانات، نباتات، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز جو ہے ریت کے ذرات سے آسمانوں کی وسعتوں تک اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو اس لیے اس تسبیح کا خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس کو بہترین ذکر میں شمار کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ
اہل ایمان اپنے اللہ کا ہمہ وقت ذکر کرو، اور فسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اور اس کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ مراد ہے کہ کوئی لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ جس میں آپ کی زبان اللہ کی حمد و ثناء اور تسبیح و تقدیس و تحلیل سے، تکبیر و تحمید سے تر نہ ہو۔ تو ناظرین، 5 وقت کی نماز، اس میں آپ دیکھیے جو رکن ہیں، بڑے بڑے رکن، سجود ہے، رکوع ہے، اس میں جو مشروع کیے گئے ذکر ہیں وہ بھی تسبیح کے الفاظ پر مشتمل ہیں، سبحان ربی العظیم، اور اسی طرح سبحان ربی الاعلی۔ تو اس تسبیح کو اللہ کے نبی نے ذکر کیا مچھلی کی پیٹ کے اندر، تاریکیوں میں، اندھیروں میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ساتھ ہی اعتراف تھا اپنی اس غلطی کا، اپنی اس کوتاہی کا جو کہ کر گزرے تھے اور جس کا بوجھ ان پہ پڑا تھا، ان کی ذات اقدس پہ، اس کو وہ اس کا ازالہ چاہتے تھے، یہ اعتراف کر کے انی کنت من الظالمین۔ تو 3 حصے ہیں آپ دیکھیے اس دعا کے۔ اس کے بعد اس کی آپ اہمیت کو بخوبی سمجھ سکیں گے۔ لا الہ الا انت، اللہ کی وحدانیت اور توحید پر پہلا حصہ، سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، اور دوسرا جو آگے حصہ ہے وہ ہے اللہ کی تسبیح پر مشتمل، اور انی کنت من الظالمین، یہ اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے اس اعتراف کے ساتھ کہ میں غلطی اور گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ تو جب یہ چیزیں مل جائیں تو دعا میں کیسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ آسمانوں کے دروازے بجنے شروع ہو جاتے ہیں، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں صف در صف التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں وقت اور ہمیں اجازت دے کہ ہم تیرے اس بندے کی پاسبانی کے لیے، مدد کے لیے پہنچیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اور اسی طرح اس کی اس پکار کو، التجا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح علامہ موصوف ابن القیم رحمہ اللہ نے ماثور دعا یا معصورہ دعاؤں کی نسبت سے آگے جو ایک اور روایت ذکر کی ہے جس میں دعا کا ذکر ہے۔ آتے ہیں اس حدیث کی طرف جو کہ صحیحین میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کان یقول عند الکرب، جب آپ کو کوئی تکلیف، دکھ یا مصیبت یا رنج، افسوس، غم پہنچتا تو یا صدمہ، تو کیا پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، یہ الفاظ ہیں صحیحین میں، یہ صحیح ہے حدیث، اور اس میں یہ جو دعا کا ذکر ہے یہ قابل غور ہے۔ یہ بھی اسم اعظم اللہ کی وحدانیت پہ مشتمل الفاظ، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، آگے اللہ کے اسماء مبارکہ، اللہ کی صفات عالیہ، ان کا ذکر ہے کہ وہ جو کہ ایک عظمت والی ذات ہے، حلیم، انتہائی بردبار، متحمل مزاج، متحمل تحمل والی، لا الہ الا اللہ۔ پھر آگے اللہ کی وحدانیت اور شرک کا ابطال ہے، رب العرش العظیم، جو کہ عظیم عرش کا پروردگار ہے۔ تو اللہ عرش پہ مستوی ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ، تو یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی عظمت، قدر و منزلت اور جلالت و کبریائی کی علامت ہے۔ اور فرمایا آگے، لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ پروردگار ہے، رب ہے 7 آسمانوں کا، ورب الارض، اور زمین کا پروردگار ہے، ورب العرش الکریم، اور عزت والی جگہ جو کہ عرش ہے اس کا وہ پروردگار ہے۔ تو گویا کہ یہ ساری بڑی بڑی مخلوقات کا نام اس لیے لیا کہ عرش، اس کی بڑائی اور اس کی جو
وسعت ہے وہ انسان کہ اس جو عقل ہے محدود، اس کے اندر وہ نہیں سما سکتی، وہ اللہ کی جو صفت ہے جس پہ وہ عرش پہ اللہ مستوی ہیں۔ اسی لیے آسمانوں کی وسعتیں اور پھر ان کے درمیان فاصلے، پھر ان کی بلندیاں، پھر ان کی قوتیں اور طاقتیں، یہ آسمانوں کی 7 آسمان، ان کی بھی جو بڑائی ہے یا وسعت ہے وہ انسانی عقل میں سمانا یہ ناممکن ہے، اس لیے آسمانوں کا بھی ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ احکم الحاکمین کی وحدانیت کا ذکر ہوا کہ ان سب کا وہ پروردگار ہے اور یہ ساری کی ساری کائنات اس کی مخلوق ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ اور اس اللہ کی کبریائی اور جلالت کے اعتراف کے ساتھ اگر اللہ سے دعا کی جائے، دعا مانگی جائے، تو اللہ کے شیان شان نہیں کہ اپنے بندے کے خالی ہاتھوں کو وہ واپس لوٹا دے، مایوس واپس کر دے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے حدیث کے حوالے سے پڑھا بھی ہے، ذکر کیا ہے۔ ناظرین، آتے ہیں آگے ایک اور ہے روایت انہی الفاظ کی مانند مثل قریب قریب، جو کہ مسند امام احمد میں ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کیا تعلیم، کیا سکھلایا؟ کو مراد اس سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سکھلایا گیا، انہوں نے آگے اپنی پوری امت کے لیے حدیث بیان کی، روایت کی کہ آپ نے فرمایا اذا نزل بی کرب، کہ جب مجھے کوئی تکلیف یا دکھ پہنچے، مصیبت پہنچے، تو میں یہ کہوں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے اور بابرکت ہے، و تبارک اللہ رب العرش العظیم، جو بڑی عظیم عرش کا پروردگار ہے، والحمد للہ رب العالمین، اور وہ ذات، وہ اللہ جو کہ کائنات کی ہر قسم کی حمد و ثنا کا سزاوار ہے، رب العالمین، اور اسی طرح پورے جہانوں کا بھی وہ نہ صرف خالق ہے بلکہ پروردگار بھی ہے، محافظ بھی ہے، نگہبان بھی ہے، اور اس جہاں کو قائم رکھنے والا، جاری و ساری رکھنے والا، اس کا انتظام و انصرام کرنے والی وہ ذات ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی۔ ناظرین، جو کچھ اس پروگرام میں کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ضمن میں، دعا ہے کہ اللہ ان کو سمجھنے اور پھر ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔